عورتوں کا بلند آواز سے میلاد پڑھنا، نعت خوانی اور طرزیں لگانا اونچے اونچے اور بلند آواز سے پرجوش خطابات کرنے، اس کے متعلق سوال تھا۔ تو اس کے متعلق میں نے یہ کہا کہ عورت کی صرف آواز کو اگرچہ فتویٰ نہ دیا جائے حرام ہونے کا، عورت ہونے کا، کہ اس کا چھپانا فرض ہو، لیکن عورتوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں، ورنہ عورت کو اذان کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ عورت کو پھر اذان کی بھی اجازت ہونی چاہیے نا، اذان کی اجازت نہیں۔ دیکھیں تحتوی علی المراقی، رد المختار، منہۃ الخالق اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے، لا نجیز لہن رفع اصواتہن، ہم عورتوں کے لیے آواز بلند کرنے کو جائز نہیں کہتے، ولا تمتیتہا، ترنم لگانے کو جائز نہیں کہتے، ولا تلینہا، آواز بریک بنا کر بولنے کو جائز نہیں کہتے، ولا تقطیعہا، اور نہ اس کو جملے چھوٹے چھوٹے بنا کر درجدار آواز میں بڑھ کے مارنے کو جائز کہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ان کے سامنے ان کی محفل میلاد ہی تھی کوئی۔ اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے۔ ہاں سادہ دھیمے انداز میں ایسے طریقے سے کہ عورتوں کی مجلس میں صرف عورتیں سنیں، بہر آواز نہ جائے، پھر کوئی حرج نہیں، پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن جس طرح رواج ہے، ایک تو وہ بیان وہ کرتی ہیں، ہمارے تو آج کل بہت سے مرد بھی ایسی روایات بیان کرنے لگے ہیں جو بے سر و پا، اور عورتوں کی روایات میں تو کوئی بات ملتی ہے بسا اوقات جس کا اصل ملے، ورنہ بس سراسر ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ۔ پھر بسا اوقات دف پر یہ نعتیں پڑھتی ہیں، اور دف پر نعت خوانی یہ علماء شرع کے فتوے کے مطابق ناجائز ہے۔ میں اس پر کسی وقت تفصیل سے فتویٰ دوں گا، سوال اس کا آیا پڑا ہے، میں نے ابھی اس کا جواب نہیں لکھا۔ بال یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، اور ہمارے عوام کا حال کیا ہے کہ اس پر بڑا اچھلتی کودتی ہیں۔ کسی نے مجھ سے ذکر کیا، میں نے کہا کہ وہ عوام کا اچھلنا کودنا دیکھنا ہے تو وہ کسی گانے والی بے حیا عورت کو بلا لیں، تو وہ خوب نچائے گی اور خوب رش جمع کرے گی، یہ کچھ نہیں۔